تو بسم اللہ کی فضیلت میں سے آیا ہے کہ فرعون نے خدائی دعوت سے پہلے ایک محل بنوایا اور محل کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم باہری دروازے پر لکھوایا، اور جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو اس نے سرکشی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ باز نہیں آتا، ایمان نہیں لاتا، مجھے تو اس میں بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو، میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے۔ اللہ، نام کی برکت سے اس کے محل پہ عذاب نہیں آ رہا۔ اور گھر کی حفاظت کے لیے امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ رضوان، جو پہلا واقعہ بتایا نجۃ المجالس میں، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا، وہ ہلاکت سے صرف دنیا میں بے خوف ہو گیا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شرابی نشے میں مست جا رہا تھا، راستے میں کنواں آیا، ٹھوکر لگی، اندر گرا اور ہلاک ہو گیا۔ بعد میں کسی نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، یعنی تو عذاب میں گرفتار ہے کہ اللہ کی رحمت میں شامل ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ تو سائل کو بڑی حیرت ہوئی کہ تو شرابی کبابی تھا، تجھے اللہ نے کیسے بخش دیا؟ تو بتانے لگا، واقعی میں شرابی تھا، میری موت نشے کی حالت میں ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا۔ بات یہ کہ میں نشے میں جھومتا ہوا جا رہا تھا، میری نظر ایک کاغذ کے پرزے پر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا۔ میں نے اس کاغذ کو اٹھایا اور کھا گیا، پھر کنویں میں گر پڑا اور مر گیا۔ جب مجھے قبر میں رکھا گیا، منکر نکیر کی آمد ہوئی، انہوں نے مجھ سے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے کہا، مجھ سے سوالات کر رہے ہو، میرے پروردگار کا پاکیزہ نام تو میرے پیٹ میں موجود ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے چھوڑ دو، میں نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتیں بے شمار ہیں، ہر قدم پر ایک ایک نیکی۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں نیکی لکھی جائے گی۔ اور بچے، استاد، والدین کی مغفرت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب استاد بچے سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استاد، بچے اور اس کے ماں باپ کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ایک قبر پر گزر ہوا تو عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ دفعہ کے بعد ملاحظہ فرمایا، کچھ مدت کے بعد، کہ دیکھا کہ اس قبر پہ عذاب اٹھا لیا گیا ہے قبر سے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، اس کا معاملہ کیا ہے، راز کیا ہے کہ کچھ دن پہلے دیکھا تو عذاب ہو رہا تھا، اب اس قبر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ تو جواب ملا
کہ اے عیسیٰ علیہ السلام یہ سخت گناہگار بدکار تھا، اسی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا، آج اس کو مکتب بھیجا گیا، مدرسے میں بھیجا گیا اس کے بچے کو، اور استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہے، سبحان اللہ۔ تفسیر نعیمی میں واقعہ نقل ہے کہ باپ گناہگار تھا، مگر جب بیٹا بڑا ہوا، مدرسے میں پڑھنے گیا، مکتب میں، استاد نے بسم اللہ پڑھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کے قبر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ شیطان سیسے کی طرح پگھلتا ہے، جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بسم اللہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہر نیک اور جائز کام کی شروعات میں بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔